بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کے بارے میں جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں آغاز قیامت کی شروعات، قیامت کے وقت لوگوں کا روزمرہ کاموں میں مصروف ہونا، قیامت بہت کم وقت میں قائم ہو جائے گی، آسمان پر ایک سیاہ بادل چھا جائے گا، سب سے آخر میں قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، قیامت کے وقت غیبی آواز کون سی ہوگی، کیا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، قرب قیامت کی آخری علامات کیا ہوں گی، کیا قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، کیا جمعہ کے دن ہر چیز قیامت سے ڈرتی ہے، ان سب واقعات کا مختصراً تذکرہ کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصیة ولا الى اہلهم يرجعون۔ یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی جو ان کو آ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ کہے اور نہ اپنے گھروں کو پھر کر جا سکیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنے بازاروں اور راستوں اور مجلسوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی کپڑے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا، لوگ اس سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور فرمایا، ما ينظرون الا صیحة واحدہ، یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ کہے اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے کے بارے میں فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہوگی، یہ لوگ بازاروں میں بیچ رہے ہوں گے اور کپڑوں کے گز ناپ رہے ہوں گے اور اونٹنیوں سے دودھ نکال رہے ہوں گے اور اپنے کاموں میں منہمک ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں حضرت زبیر بن عوام سے بھی اس قسم کا مضمون روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت اتنے کم وقت میں قائم ہو جائے گی کہ دو شخصوں نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، وہ ابھی اس کا سودا بھی نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کی لیپائی کر رہا ہوگا مگر اس کا پانی بھی نہ پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر آئے گا مگر اس کو نوش نہ کر سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا مگر اس کو کھا بھی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے ڈھال کی مانند سیاہ بادل طلوع ہوگا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمام آسمان پر چھا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، اب تم جلدی نہ چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دو شخصوں نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا لیکن اسے لپیٹ نہ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنے حوض کی لیپائی کر رہا ہوگا لیکن کبھی بھی اس کا پانی نہیں پی سکے گا، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا لیکن کبھی بھی اسے پی نہ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مدینہ کے دو چروائے ہوں گے جو مدینہ جانا چاہیں گے، مگر جب بکریوں کو واپس لے جانے کے لیے آواز لگائیں گے تو انہیں خوف زدہ پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ دونوں مقام ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ ابن حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث میں حضرت ابن سریحہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ مقام ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو وہاں دو فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔
یہ دو شخص سب لوگوں کے بعد محشور ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیحہ نفخہ صور کے وقت ایک منادی ندا لے گا، اے لوگو تم تک قیامت آ پہنچی، اور وہ اتنے زور سے یہ ندا دے گا کہ اسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ 40 دن یا مہینے زندہ رہے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ 40 دن زندہ رہے گا، یہ 40 مہینے زندہ رہے گا، یہ 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شکل میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر کے قتل کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اس طرح رہیں گے کہ کسی بھی دو شخصوں میں دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جس کے سبب ذرہ برابر ایمان اور خیر رکھنے والا شخص بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے درمیان میں گھس گیا تو وہ وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کے ہلکے پن اور درندوں کی سوچ کی طرح نہ کسی کو نیکی پہچانتے ہوں گے اور نہ کسی برائی کو برا سمجھتے ہوں گے۔ ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آ کر کہے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہیں گے، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ شیطان انہی بتوں کی پوجا کا حکم دے گا، لوگوں کو حسن معیشت اور رزق کی فراوانی حاصل ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو شخص بھی سور کی آواز سنے گا وہ ادھر ادھر گردن ہلائے گا۔ اپنے اونٹ کے لیے حوض درست کرنے والا شخص سب سے پہلے یہ آواز سن کر مرے گا، پھر دیگر لوگ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے جو سایہ کی مانند ہوگی، اس سے لوگوں کے اجسام پیدا ہوں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ زندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے لوگو اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، وقفوہم انہم مسئولون، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ پھر حکم ہوگا دوزخیوں کو الگ کر دو، پوچھا جائے گا کس حساب سے الگ کریں؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی دن ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا، یعنی جو لڑکوں کو بوڑھا کر ڈالے گا۔ اور یہی دن ہوگا یوم یکشف عن ساق، جس دن کے کھولی جائے پنڈلی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے دونوں پر زبرجد، لؤلؤ اور یاقوت سے مرصع ہیں، ایک پر مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، اس کے پنجے زمین کی تہ میں ہیں اور اس کا سر عرش کے نیچے لگ رہا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے، پھر کہتا ہے سبوحا قدوسا ربنا اللہ ولا الہ غیرہ۔ اس وقت دنیا کے تمام مرغ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور تسبیح کہتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ کو حکم دیں گے کہ اپنے پر سمیٹ لے اور آواز پست کر لے۔ اس وقت آسمانوں اور زمین والے جان لیں گے کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کا دن ہر چیز قیامت سے ڈرتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو سوائے جن و انس کے ہر جانور کی قیامت کے خوف سے چیخ نکل جاتی ہے۔ حضرت لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور کوئی سمندر ایسا نہیں
جو روز جمعہ سے نہ ڈرتا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو بر و بحر اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سب ڈرتی ہیں سوائے جن و انس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مدینہ کے بازار میں کہہ رہا تھا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انسانوں سے برگزیدہ بنایا۔ یہ سن کر ایک صحابی نے اسے تمانچہ رسید کیا اور فرمایا کہ تو یوں کہتا ہے جبکہ ہم میں رسول خدا موجود بھی ہیں۔ میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور پھونکا جائے گا سور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکی جائے دوسری بار تو فوراً وہ کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا ایک پایا پکڑ رکھا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا ہوگا یا وہ مستثنیٰ لوگوں میں سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللہ کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون ہوں گے جن کے ہوش نہیں اڑیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ شہداء ہوں گے جنہوں نے اپنی تلواریں اللہ کے عرش کے گرد لٹکا رکھی ہوں گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی قسم کی روایت بہقی میں بھی مذکور ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا جائے سور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون حضرات ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل، حاملین حرش۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کی ارواح قبض فرما لیں گے تو ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار آپ پاک ہیں، برکت والے ہیں، بلند ہیں اور صاحب جلال و اکرام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام باقی ہیں، میکائیل علیہ السلام باقی ہیں، اسرافیل علیہ السلام باقی ہیں اور ملک الموت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل کی روح قبض کر لو، ملک الموت اسرافیل کی روح قبض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے رب آپ پاک ہیں، بابرکت ہیں اور صاحب جلال و اکرام ہیں۔ جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل کی روح بھی قبض کر لو، ملک الموت حضرت میکائیل کی روح بھی قبض کر لیں گے اور حضرت میکائیل بہت بڑے پہاڑ کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ملک الموت اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے یا رب جبرائیل اور ملک الموت باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ملک الموت تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جبرائیل کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے آپ کی ذات کریم باقی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور جبرائیل فانی ہے، مر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا مرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے سجدہ میں گر جائیں گے اور اسی حالت میں ان پر موت آ جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت میکائیل کے جسم کے مقابلے میں حضرت جبرائیل کا جسم اتنا بڑا ہوگا جیسے عظیم پہاڑ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مستثنیٰ حضرات تین ہیں، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت۔ بس اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حالانکہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اے ملک الموت کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے آپ کی ذات کریم تو ہے ہی باقی رہنے والی، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کی روح بھی قبض کر لو، ملک اور میکائیل کی روح بھی قبض کر لو اور ملک الموت تو بھی مر جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ہی مخلوق کی ابتدا کی اور میں ہی اسے دوبارہ لوٹاؤں گا، کہاں ہے سرکش اور تکبر کرنے والے؟ پھر کوئی ایک بھی جواب نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے واللہ الواحد القہار،
پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستثنیٰ حضرات 12 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ملک الموت اور 8 حاملین عرش فرشتے۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کی تفسیر میں حضرت مقاتل بن سلیمان سے مروی ہے کہ سور سے مراد قرن سینگ ہے۔ حضرت اسرافیل نے اپنا منہ قرن سینگ پر اس طرح رکھا ہوا ہے جیسا کہ بغل پر رکھتے ہیں۔ قرن کے سر کا دائرہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں اپنی نگاہ عرش پر جمائے ہوئے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ جب یہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی جو مخلوقات آسمان میں یا جو جاندار زمین پر ہے، سور کی آواز کی شدت اور گھبراہٹ سے فوت ہو جائیں گے، سوائے ان حضرات کی جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کر لیں گے، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، پھر جبرائیل کی اور پھر اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم فرمائیں گے کہ وہ بھی مر جائے، تو وہ مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مخلوقات برزخ میں 40 سال تک ایسے ہی مردہ رہے گی۔ پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور انہیں دوسرے نفخے کا حکم دیں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ پھر پھونکی جائے دوسری بار تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ حضرت وہب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ 4 جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے انہیں پیدا کیا اور انہیں سب سے آخر میں موت دیں گے اور سب سے پہلا زندہ کریں گے۔ یہی ہیں کام کرنے والے اور کام کو تقسیم کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔